السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے لاسٹ لیکچر میں ٹو نیشن تھیوری، اوریجن اینڈ ایوولوشن، دو قومی نظریہ ابتدا اور ارتقاء کی وضاحت کا سیکنڈ پوائنٹ ڈسکس کیا تھا، سر سید احمد خان اور دو قومی نظریہ۔ آج ہم اس کا تھرڈ پوائنٹ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو پیج نمبر 12 پہ موجود ہے، چودھری رحمت علی اور دو قومی نظریہ، چودھری رحمت علی اینڈ ٹو نیشن تھیوری۔ اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ چودھری رحمت علی اسلامیہ کالج لاہور کے نامور طالب علم تھے، نامور مشہور اسلامیہ کالج، یہ لاہور میں جو اسلامیہ کالج ہے اس کی بات کر رہے ہیں۔ جنوری 1931 میں انہوں نے کیمبرج کالج میں قانون کے شعبے میں اعلیٰ تعلیم کے لیے داخلہ لیا۔ کیمبرج کالج میں قانون، یہ لا کو کہتے ہیں، لا کی ایک ڈگری ہوتی ہے، پروفیشنل ڈگری ہے، اس کے ڈپارٹمنٹ نے انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی کے لیے داخلہ لیا۔ 1933 میں آپ نے لندن میں پاکستان نیشنل موومنٹ کی بنیاد رکھی۔ یہ ایک تحریک تھی مسلمانوں کے لیے جس کی بنیاد رکھنے والے چودھری رحمت علی ہیں۔ 28 جنوری 1933 کو انہوں نے اب یا پھر کبھی نہیں، نو اور نیور کے عنوان ٹاپک کا نیم سے 4 صفحات پر مشتمل کتابچہ پمفلٹ، چھوٹا سا چند ایک، جیسے یہ 4 صفحات ہیں، 6 صفحات ہوں، 2 صفحات ہوں، تو ان پر مشتمل ایک چھوٹا سا کتابچہ تھا جو تحریک پاکستان کے لیے مضبوط دیوار ثابت ہوا اور برصغیر کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر قومیں بھی لفظ پاکستان سے آشنا ہو گئی۔ جب یہ لفظ انہوں نے اپنی زبان سے پاکستان کا نام تجویز کیا تو مسلمانوں کو تو اس چیز کی خبر ہو گئی، ساتھ ساتھ جو اور قومیں تھیں وہ بھی اس لفظ سے آشنا، مطلب واقف ہو گئیں کہ جو نئی ریاست بنے گی مسلمانوں کے لیے اس کا نام پاکستان ہوگا۔ چودھری رحمت علی نے دو قومی نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، برصغیر میں کئی اقوام آباد ہیں، اقوام قوم کی جمع، ان میں 2 بڑی قومیں ہندو اور مسلمان ہیں جو صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گھل مل نہ سکیں، آپس میں مکس نہ ہو سکیں۔ ان کے بنیادی اصول اور رہن سہن کے طریقے ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہیں کہ سینکڑوں برس کی ہمسائیگی، سینکڑوں برس، کئی سو سال ساتھ رہنے کے اور ایک حکومت کے زیر سایہ رہنے کے باوجود، اس زیر سایہ انڈر، مطلب کہ مسلمانوں کی حکومت ہوا کرتی تھی تو اس کے انڈر رہنے کے باوجود ان میں مشترکہ قومیت کا تصور پیدا نہ ہو سکا، مشترکہ ایک جیسی قومیت، مطلب کہ وہ ایک قوم نہ بن سکے، ان کی جو پہچان سی، جو ان کا تشخص تھا، جو مسلمانوں اور ہندوؤں کا طریقہ زندگی ہے وہ ایک جیسا نہ ہو سکا، بالکل مختلف رہا۔ اس پیرے کے ایک سائٹ پہ دیکھیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جانتے ہیں، تو یہ چیزیں بھی آپ دیکھ لیا کریں، یہ اہم ہوتی ہیں۔ چودھری رحمت علی 1897 میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اسلامیہ کالج لاہور اور کیمبرج یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ کیمبرج یونیورسٹی برطانیہ میں ہے اور اسلامیہ کالج یہ لاہور میں موجود ہے۔ چودھری رحمت علی بہت ہی مشہور شخصیت ہیں، ہم نے ان کا ذکر بار بار کیا ہے، ایک نامور شخصیت ہیں، وہ تخلیق پاکستان کے بانیوں میں سے ہیں۔ جیسے ہم سر سید احمد، علامہ اقبال، قائد اعظم کا ذکر کرتے ہیں تو ان کا ذکر بھی اکثر جگہوں پر آتا ہے۔ وہ عام طور پر پاکستان کے نام کے جو کریٹر ہیں وہ چودھری رحمت علی ہیں، پاکستان کا نام تجویز کرنے والے، پاکستان اس ملک کو پاکستان کا نام دینے والے وہ چودھری رحمت علی ہیں، یہ آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ اور وہ پاکستان نیشنل موومنٹ کے فاؤنڈر بھی ہیں۔ یہ انہوں نے ایک تحریک بنائی تھی لندن میں رہتے ہوئے جو مسلمانوں کی فیور کے لیے تھی، ساؤتھ ایشین جو مسلم تھے ان کی فیور کے لیے تھی، ان کی آزادی کے لیے تھی،
اور یہ موومنٹ مسلمانوں کی معاشیت اکنومیکلی اسٹرانگ بنانے کی کوشش کرنے میں اس نے بھرپور اپنا جو کردار تھا ادا کیا، اور جو مسلم سویلائزیشن تھی اس کا بھی اس نے تحفظ کیا۔ تو یہ اس کے ذریعے سے ہی جو چودھری رحمت علی تھے اپنا ایک جو پمفلٹ ہم نے پڑھا ہے وہ انہوں نے جاری کیا۔ اس کے بعد ان کی جو پیدائش ہے وہ پنجاب کی ہے، انڈین پنجاب میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے جو ابتدائی تعلیم ہوتی ہے وہ ایچیسن کالج سے حاصل کی تھی، اور اس کے بعد لا اور ایم اے کی تعلیم جو ہے وہ انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی برطانیہ سے حاصل کی، اور کالج کی جو تعلیم تھی انہوں نے اسلامیہ کالج لاہور سے حاصل کی۔ اس طرح انہوں نے تعلیم کا جو یہ سلسلہ تھا یہ مختلف جگہوں سے حاصل کیا۔ 1930 سے 1933 میں انہوں نے کیمبرج میں پاکستان نیشنل موومنٹ کا مقصد جو تھا ہیڈ کوارٹر قائم کرنے کا وہ قائم کیا۔ 28 جنوری 1933 میں انہوں نے ایک جو کتابچہ ہے جو ہم نے یہ پڑھا ہے اب یا پھر کبھی نہیں، نو اور نیور کے عنوان سے جو ہے وہ کتابچہ جاری کیا تھا۔ انہوں نے یہ کلیئر کیا تھا کہ برصغیر میں جیسے ہم نے باقی جو لیڈر تھے ہمارے مسلم لیڈر ہیں، سر سید احمد خان ہے، علامہ اقبال ہے، قائد اعظم ہے، جیسے انہوں نے دو قومی نظریے کی وضاحت کی ہے کہ برصغیر میں جو مسلمان ہیں یہ کافی عرصے سے ہندوؤں کے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن یہ ان سے الگ تھلگ ہیں۔ ان کا رہن سہن، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا لباس، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کی رواداری کا نظام، سب جو سیاسی نظام ہے سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہی پیغام دیا کہ مسلمان جو کافی عرصے سے، سینکڑوں سالوں سے، کئی صدیوں سے جو ہندوؤں کے ساتھ رہ رہے تھے، ان کے ساتھ ہمسائیگی تھی اور ایک ہی حکومت کے زیر سایہ رہے، پھر بھی ان میں یہ جو مشترکہ قومیت کا تصور ہوتا ہے یہ پیدا نہ ہو سکا۔ یہ ان کی مسلمانوں کی اپنی ایک الگ پہچان رہی، اور جو ہندو تھے ان کی ایک اپنی الگ پہچان ہے اور پہچان رہنی ہے، کیونکہ جو مسلمان ہیں ان کا انداز زندگی اسلام پر مشتمل ہے، اور جو باقی مذاہب میں ہر مذہب کا ایک الگ طریقہ کار ہے، مسلمانوں سے بالکل مختلف ہے۔ تو چودھری رحمت علی جو تھے ایک عظیم شخصیت تھے، ایک نامور شخصیت تھے۔ ان کا اہم جو مقصد تھا مسلمانوں کے لیے، مسلم قوم کے لیے ایک الگ وطن کی کوشش کرنا تھا، ان کے لیے مسلمانوں تک ان کو اجاگر کرنا تھا، ان کی سوچ کو، ان کے تصور کو، اور ایک پاکستان بنانے کے لیے ان کی کوششیں تاریخ میں لکھی گئی ہیں، اور یہ جب تک قیامت نے آنا ہے تب پاکستان کا نام رہے گا اور چودھری رحمت علی کا بھی نام رہے گا۔